السلام علیکم۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہیں۔ میں بھی ایسی ہی ایک رات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جب میں نے ایک ایسا خوف محسوس کیا تھا جسے میں کبھی بھلا نہیں پایا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک اور ناقابل فراموش رات تھی۔ ایک رات جب میں اکیلا تھا اور اندھیرا میرے ارد گرد اپنے سائے پھیلائے ہوئے تھا، میں نے ایک ایسی چیز کا سامنا کیا جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ قصہ تب کا ہے جب میں شہر سے باہر ایک پرانے مکان میں رہنے گیا تھا۔ اس مکان کے مالک نے اسے مجھے نہایت سستی قیمت پر کرائے پر دیا تھا، کیونکہ یہ مکان عرصے سے خالی پڑا تھا اور کافی بوسیدہ حالت میں تھا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکان واقعی پرانا ہے۔ دیواروں پر دراریں، فرش پر پڑی گرد اور کمروں میں پھیلا ہوا پراسرار سناٹا مجھے ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ پہلی رات میں کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے جلدی سو گیا، مگر دوسری رات جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی میری موجودگی کو محسوس کر رہا ہو، کوئی جو کمرے کے کونے میں کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ یہ سب شاید میرے وہم کا نتیجہ تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہلکی سی آہٹ ہے۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اسے کسی عام آدمی کا وہم بھی سمجھا جا سکتا تھا، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آہستہ آہستہ میرے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے بستر سے ہلنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میرے جسم کو جیسے کسی نے باندھ دیا تھا اور میں ہلنے سے قاصر تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر اچانک سے وہ آواز بند ہو گئی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے سکون کا سانس لیا، مگر اسی لمحے مجھے اپنے بستر کے کنارے پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا، جیسے کوئی آ کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس احساس سے بچنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی آنکھیں کھولی تو ایک دھندلا سا سایہ میرے سامنے تھا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے واضح ہونے لگا اور مجھے ایک پرانی سفید چادر اوڑھے ہوئے ایک عورت کا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھیں جیسے اندھیرے میں چمک رہی تھی اور اس کا چہرہ بے جان سا نظر آ رہا تھا۔ میری چیخیں میرے گلے میں پھنس گئیں اور میں بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں میرے چہرے کی طرف بڑھائیں اور مجھے لگا جیسے میں سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایسی گہری سرد مہری تھی کہ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے اپنے دماغ میں دعائیں پڑھنے شروع کی، مگر وہ عورت میری طرف جھکنے لگی۔ اچانک میرے بستر کے قریب سے کسی نے آہستہ سے میرا نام پکارا، جیسے وہ آواز کہیں دور سے آ رہی ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی اور میں نے خوف کے عالم میں بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ بھاگتے ہوئے میرا پاؤں دیوار سے ٹکرا گیا اور میں درد سے کراہتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ میں نے خود کو دوبارہ سنبھالا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر میں نے ہمت کر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے کے باہر کھلی ہوا میں پہنچ کر میں نے خود کو کسی قدر محفوظ محسوس کیا، مگر اسی لمحے پیچھے سے کسی نے میری قمیض کو زور سے پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت اور جنون جھلک رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سایہ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، جیسے میری جان لینے پر تلا ہو۔ میں نے اندھیرے میں دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا ہر قدم میرے خوف کو بڑھا رہا ہے۔ جیسے جیسے میں دور ہوتا جا رہا تھا میری جان میں جان آئی، مگر دل میں اب بھی اس واقعے کی دہشت تھی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ رات آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے اور اس کا اثر آج بھی میرے دل پر قائم ہے۔ شاید کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی حقیقت کی شدت سے روشناس کراتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھی، بلکہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو ہماری دنیا سے دور تھی، اور شاید اب بھی وہ وہاں موجود ہو، کسی اور اکیلے مسافر کا انتظار کرتے ہوئے۔